ٹن میں ایک صاحب رہتے ہیں، ظفر عباس ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ماموں لاہور میں رہتے ہیں، غالباً وہ ان کے سسر بھی ہیں. کہا کہ ان کو ایک تو وہ ڈائلیسس کے مریض تھے، مریض تھے، فالج کا بھی اٹیک ہو گیا تھا. ابھی سانس ان کا اٹک گیا ہے، یعنی ان کے بحال ہونے یا ان کے شفایابی کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن جان نہیں نکل رہی ہے. دعا کریں کہ یہ مرحلہ آسان ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جان کنی کا جو مرحلہ ہے وہ آسان فرمائے، یعنی جلدی جلدی ان کی روح ان سے قفص عنصری سے پرواز کر جائے، تاکہ یہ جو کرب کی کیفیت ہے اس سے وہ نکل جائیں. اس مرحلے سے نکلنے کے لیے فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ ہے بارہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. روایات کا مضمون ہے بعض اوقات والدین دنیا میں اولاد سے خوش ہوتے ہیں، اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد وہ والدین سے، وہ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں. والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. وہ کس صورت میں؟ زندگی میں اولاد کا رویہ، سلوک، برتاؤ اولاد کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بچے کی جو ذمہ داریاں تھی والدین کے حوالے سے اس نے احساس نہیں کیا، والدین کو اس نے نظر انداز کیا ہے. ان کے ذمہ جو حقوق تھے ان کو ادا نہیں کیا، یا ویسے ہی کارہائے خیر کے ذریعے جو ان کی مدد کر سکتا تھا وہ نہیں کیا. وہی والدین جو زندگی میں اولاد سے راضی تھے، مرحوم ہونے کے بعد وہ اولاد سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا الٹ بھی ہے، روایت کا متن آپ کو سنا رہا ہوں. بعض اوقات والدین دنیا میں اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، اخلاق سے پیش نہیں آتا، ان کا احترام نہیں کرتا، مناسب کھانا نہیں دیتا، مناسب لباس نہیں بنا کے دیتا، مناسب رہائش کو ان کو نہیں دیتا، جس کی وجہ سے والدین دنیا میں اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن رحلت کے بعد اس کو، والدین کو اس عالم میں درپیش مسائل کا، مشکلات کا احساس ہوتا ہے، اور گن گن کے ان کے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرتا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا ہے صدقات کے ذریعے. وہی والدین جو دنیا میں اولاد سے ناراض تھے، اس دنیا سے رحلت ہونے کے بعد وہ والدین سے، اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں. فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا حسن سلوک کرے. یہ دو کام والدین سے نیکی اور صلہ رحم کے نتیجے میں جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. میں ایک بنیادی نقطہ یا ایک حقیقت آپ کو سنانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ تمام آسمانی ادیان کے قائل لوگ، وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان کے کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، ان کا ایک مشترک عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات صرف محسوس اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں ہے. یعنی آسمانی ادیان کے قائل لوگ صرف انہی چیزوں کو موجود نہیں مانتے جو ان کو نظر آئے. بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، نہیں آ سکتی، لیکن ہم ان کے قائل ہیں. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ان میں ایک فرشتے ہیں. فرشتے، کوئی بھی مسلمان جو قرآن کا قائل ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، اس کا کام نیکیوں کو لکھنا ہے، بائیں طرف جو فرشتہ ہے اس کا کام برائیوں کا لکھنا ہے. رقیب اور عتید، یہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. میں روایت پڑھ رہا تھا اس دن، جو آدمی کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بائیں طرف جو فرشتہ ہے اس سے کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو یہ اتنی طویل بیماری میں مبتلا کیا ہے، لہذا اس سے جو اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کو مت لکھو، اور دائیں طرف جو فرشتہ ہے جس کا کام نیکیوں کو لکھنا ہے
اس سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرا بندہ جو صحت کی حالت میں بہت سارے نیک کام کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں انجام نہیں دے سکتا، ان نیکیوں کا ثواب بھی برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ یہ دو فرشتے موجود ہیں۔ روایت میں نے پڑھی ہے، بہار کے اندر موجود ہے، جس محفل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد امیر المؤمنین کے فضائل، چند ایک مومن 100 50 20 جمع ہو کے مل کے امیر المومنین کے فضائل بیان کریں، حفت بہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جی۔ اور جب یہ ذکر اختتام کو پہنچتا ہے اور یہ فرشتے جو سننے آئے تھے واپس اپنے مرکز میں پہنچتے ہیں، مرکز میں موجود فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سونگی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ خوشبو ہے جو ہم کو بھی نہیں آتی، یہ وہ خوشبو ہے جس کو صرف فرشتے محسوس کر سکتے ہیں۔ کہا کہ یہ اس محفل کی خوشبو ہے جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں سے ہم لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اس خوشبو سے محظوظ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی، وہ بحریہ کے وہ مسجد خدیجہ الکبریٰ میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس اختتام کو پہنچ گئی، پڑھنے والا بھی چلا گیا اور ہر کوئی اپنے اپنے مکان میں چلا گیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ لے چلو، یقیناً اس مسجد اور امام بارگاہ کی در و دیوار ذکر علی کی خوشبو سے معطر ہوگی، ہم در و دیوار سے خوشبو حاصل کریں گے۔ جی مجھے یقین ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ کسی بھی مقامی قبرستان میں چلے جائیں، جہاں کوئی امام حسین کا زائر دفن ہو، زوار دفن ہو، کامل زیارت کی روایت کہتی ہے ہر امام حسین کے یعنی زائر کے قبر پر 2000 فرشتے موکل ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ قیامت تک وہ اس قبر پر بیٹھ کے امام حسین کے زوار کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ جائیں گے، آپ کو وہ فرشتے نظر نہیں آئیں گے۔ بہت ساری حقیقتیں ہیں، خدا نظر نہیں آتا، مگر مسلمان کے لیے وہ قابل انکار نہیں ہے۔ جی یہ دونوں فرشتے، یہ روح ہم کو نظر نہیں آتی۔ انسان میں روح ہے، انسان کی حقیقت روح ہے۔ خدا بھی اگر خطاب کرتا ہے روح سے خطاب کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت روح ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ انسان کی حقیقت کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک کارپینٹر کے لیے وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تیشا اور پتہ نہیں یہ آرا، یہ اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل کارپینٹر ہے۔ اچھا جی اسی طرح آپ کا پلمبر ہے، آپ کا الیکٹریشین ہے، اس کے پاس بھی اوزار ہوتے ہیں۔ یہ انسانی بدن کی حیثیت اوزار کی ہے، اصل حقیقت ہماری روح ہے۔ ہر انسان کے اندر روح موجود ہے۔ اس روح کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، یہ جو روح ہے انسان کی خلقت کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے، پھر قرآن نے اس خلقت اور بناوٹ کے مراحل کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے رحم میں نطفہ گرتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں میں علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں میں مضغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ مضغہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، وہ جو ہڈیاں بنی ہیں خدا فرماتا ہے ہم اس کو گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، سب سے پہلے مرحلے میں نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اس کے بعد فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کو ایک اور مخلوق بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ روح کے بدن میں آنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آج بھی جب پتہ چل جائے کہ خاتون حاملہ ہے
اور ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، وہ چاہے نطفے کے مرحلے میں ہو، علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیوں کے مرحلے میں ہو، گوشت کے مرحلے میں ہو، یا روح کے داخل ہونے کے مرحلے میں ہو، ہر مرحلے کی الگ دیت ہے۔ نطفہ کو ضائع کرنا بھی ایک طرح کا قتل ہے، علقہ کو ضائع کرنا بھی ایک طرح کا قتل ہے، گاڑھا خون، مضغہ گوشت کا ٹکڑا، اس کو ضائع کرنا بھی ایک طرح کا قتل ہے، ہڈیاں بن جائیں ان کو ضائع کریں، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے، اس کو گوشت کا لباس پہنا دیا جائے، اس کو ضائع کریں، وہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ روح کے داخل ہو جانے کے بعد اگر ضائع کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ ہر مرحلہ کی الگ دیت ہے، نطفے کی الگ، علقہ کی الگ۔ روح داخل ہونے کے بعد خاتون کو پتہ چل جائے، اس کے میاں کو پتہ چل جائے کہ روح داخل ہو گئی ہے، اس کو اگر ضائع کر دیا ہے اس کی وہی دیت ہے، اس کا اتنا ہی گناہ ہے جس طرح ایک فل مسجد خدیجہ الکبریٰ میں نماز میں آنے والے بندے کو کوئی قتل کر دے، اس کی جتنی دیت ہے، یعنی 100 اونٹ۔ اس جاندار، وہ چھوٹی جان بھی جان ہے اور بڑی جان بھی، حتیٰ اگر خاتون کی زندگی کو بھی خطرہ ہو، اگر بچے کو جس میں جان آ گئی ہے، روح داخل ہو گئی ہے جی، اس کو اگر ضائع نہیں کرتی، خاتون کی جان کو خطرہ ہے، ضائع کرے یا نہ کرے نہیں کر سکتی۔ ایک جان کو دوسری جان پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گھر میں ایک معذور بچہ ہے، بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا جی، اس کو شوٹ کرنا جائز ہے؟ وہ بال جان بنا ہوا ہے بیچارہ، لیکن وہ جاندار ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ ہر مرحلے کا الگ ہے۔ روح باریک بینی کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کتنے ہفتوں میں روح داخل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نماز جمعہ میں نے 4 مہینہ کہہ دیا۔ بعد میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ہیں ریڈیالوجسٹ ہیں پیمز کے، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، آغا صاحب یہ تو میرا کام ہے، آپ نے 4 مہینے کہہ دیا ہے۔ میں نے اسی وقت چٹ بھجوائی تھی، ظالموں نے آپ تک پہنچائی نہیں۔ 4 مہینے سے بہت پہلے روح داخل ہو جاتی ہے، خاتون کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں حرکت آ گئی ہے۔ اس مرحلے میں اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ روح، یہ نطفے کی ترقی کے مراحل میں سے ایک مرحلے کا نام روح کا جنم لینا ہے، یا یہ ہے کہ روح پہلے سے، ہم سب کی ارواح پہلے سے پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ نطفہ جب اپنے ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہوا وہاں تک پہنچتا ہے، روح باہر سے آ کے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ 2 نظریے ہیں۔ دوسرے نظریے کے بارے میں بہت سارے شواہد ہیں، لہذا روایات کہتی ہیں کہ اس عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں۔ جن ارواح کے تعلقات وہاں ٹھیک ہوں، دوستی ہو، الیک سلیک ہو، گپ شپ ہو، وہ اس جسد خاکی میں آنے کے بعد جب دنیا میں کہیں ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات کے نتیجے میں اس طرح یہ دونوں مانوس ہوتے ہیں جیسے کہ کئی سال ایک کمرے میں رہے ہوں۔ اگر اس عالم میں روحیں، ان کے آپس میں تعلقات ہوں، اچھے تعلقات ہوں، جیسے کہا گپ شپ ہو، لیکن اگر وہاں ان کے تعلقات صحیح نہ ہوں، یہاں 10 سال بھی ایک کمرے میں رہیں، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، جس طرح ایک ملاقات میں بعد کے ایک دوسرے سے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہیں۔ امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، ادھر کہیں میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت ساری روایات اس کے شاہد ہیں کہ روحیں ہماری پہلے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر رکھا ہے۔ انسانی جسم کے اندر رحم مادر میں نطفہ ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہوا ایک مرحلے تک جب پہنچتا ہے، روح جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کس راستے سے جو ہے نا وہ اندر جاتی ہے، نکیر اور منکر کس راستے سے اندر جا کے قبر میں پوچھتی ہے من ربک کا، من امامک کا، ما دینک کا، ہمیں نہیں پتا۔ روح باہر سے آتی ہے اور بدن جو ہے وہ
حرکت کرنے لگتا ہے۔ محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ روح عارضی طور پر اس جسد خاکی سے الگ ہو جاتی ہے۔ سورہ زمر میں ہے، دو موقعوں پر خدا فرماتا ہے، خود دو موقعوں پر میں تمہاری ارواح کو اپنے تحویل میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ ایک اس وقت جب تم کو نیند آتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند جو ہے اخو الموت، موت کا بھائی ہے، اور جب تمہیں موت آتی ہے اس وقت بھی تمہاری روح کو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا ہے جو موت کے موقع پر تمہاری نفسوں کو، ارواح کو وصول کرتا ہے اپنے پاس۔ اور کس کی روح کو؟ والتی لم تمت فی منامہا، دوسرا وہ جس کو ابھی موت نہیں آئی میں ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ، جتنی دیر ہم نیند میں ہوتے ہیں ہماری روح خدا کے پاس چلی گئی ہوتی ہے۔ البتہ ایک ہلکا سا رابطہ بدن کے ساتھ اس کا موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں حرکت قلب ہے، خواب دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، سونے والے اور مرنے والے دونوں کی روح کو اپنے پاس خدا بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد فَيُمْسِكُ کے لیے یا صبح نماز کے لیے، اگر نماز نہیں پڑھتا آفس یا سکول جانے کے لیے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت اس کی روح واپس آ کے بدن سے اس کا تعلق ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ دو موقعوں پر انسان کی روح کو خوفناک روایت ہے یہ، یعنی جب ہم مرتے ہیں اس وقت بھی روح خدا کے پاس ہوتی ہے، اور جب ہمیں چند گھنٹوں کے لیے نیند آتی ہے اس وقت بھی روح ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر چکے ہوتے ہیں، ان مرنے کے بعد اپنے محلے میں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اہل خانہ سے شکوہ اور گلہ رکھتی ہیں اور اپنی توقعات کا اظہار کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت لے کے آیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس امید سے کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ بھی اجر کے حقدار بنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محروم نہیں کرے گا، مجھے بھی کچھ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جامع الاخبار۔ مدارس میں مختصر کتاب حدیث کے طور پر یہ پڑھائی جاتی تھی، ہم نے اپنے زمانے میں پڑھا ہے۔ 1970 سے پہلے یہ کتاب میرے پاس تھی، اس وقت ہم نے پڑھا ہے، بعد میں پڑھایا بھی ہے، ابھی تک اس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 2 روایتیں، بہت ساری روایتیں ہیں، 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، عبداللہ بن مسعود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اذ العبد یضع یدہ علی رؤوس القبور، جب بندہ شب جمعہ یا روز جمعہ قبرستان جاتا ہے اور جا کے اپنے ہاتھ قبروں کے اوپر رکھتا ہے اور وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اور جس کے لیے بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے وہاں جا کے یہ دعا کر اللہم اغفر لہو، خدایا ہمارے اس مرحوم کو یا مرحومہ کو بخش دے، فَإِنَّهُ افتقر الیک، اس لیے کہ یہ مرحوم یا مرحومہ پالنے والے تیرا محتاج ہے، یہ مکمل بے بس اور بے سہارا ہے۔ وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فاتحة الکتاب 11 مرہ، سورہ فاتحہ والضالین تک، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ روایت کسی دن آپ کو میں نے سنائی ہے یہاں، ایک دفعہ جو قل هو اللہ کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی 10 سپارے۔ جو 2 دفعہ تلاوت کرے اس کو 2/3 یعنی 20 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو کتنے قرآن، حساب کتاب گھر جا کے لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔
اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے، نور اللہ قبرہ، نور اللہ قبر ذالک المیت، آپ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مرحوم کے قبر کو منور کر دیتا ہے۔ وَوَسِعَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، حد نگاہ تک ان 2 سوروں کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ فرماتا ہے، اور یہ تو فائدہ پہنچتا ہے مرحوم کو جو قبر میں دفن ہے، اور جو جا کے قبر پر ہاتھ رکھ کے یہ تلاوت کرے سورہ فاتحہ کی اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ، اس کو خدا کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَرَجْعَ هَذَا الدَّاعِ مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مَغْفُورًا لَهُ الذُّنُوبِ، یہ جب گھر واپس آتا ہے فاتحہ خوانی کے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جو قبرستان پر جا کے کسی قبر پر 1 مرتبہ قل ہو یعنی سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے۔ اچھا جی، فَإِن مَاتَ فِي يَوْمِهِ إِلَى 100 يَوْمًا، اسی دن یا 100 دن کے اندر اگر یہ فاتحہ خوانی کرنے والا اس کو موت آتی ہے، مات شہیدہ، شہید کی موت مرتا ہے یہ بندے خدا۔ وَلَهُ ثواب الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّاصِحَ لِأَهْلِ الْقُبُورِ، جو آدمی اہل قبور کے لیے نصیحت کرے دعا کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، اوجب الجنت بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ دوسری روایت ہے جو نسبتاً طولانی ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور عمل کی کوشش۔ ان ارواح المؤمنین، جیسے میں نے عرض کیا تھا تمہید کے طور پر، یہ ہم سب کی حقیقت ہماری روح ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جوش کا ہے یا پتہ نہیں کس کا کلام ہے یا اقبال کا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیری حقیقت سے دور رہتا ہے۔ ہماری حقیقت ہماری روح ہے، یہ جسد خاکی نہیں ہے۔ جسد خاکی تو اس کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں، والدین، باپ، دادا نانا نانی، جو بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے اٹھ چکے ہوتے ہیں، خصوصاً جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین مر گئے ہوں، اولاد مر گئی ہو، ہمسر مر گیا ہو یا مر گئی ہو، ان کی ارواح تأتی کل جمعۃ الی سماء الدنیا بحذاء دورہم و بیوتہم، جو ہمارے مرحومین یا مرحومات ہیں، ان کی ارواح ہر جمعہ کے دن آپ کے گھروں کے اوپر آسمان دنیا میں آپ کے گھروں کے برابر آتی ہیں۔ بحریہ ہو، پتہ نہیں G9 ہو، F11 ہو، آپ کے گھروں کے برابر میں آتی ہیں، اور آنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ ینادی کل واحد منہم بصوت حزین، ایک بہت درد بھری آواز میں یہ مرحومین کی روحیں پکارتی ہیں، اور رونے کی حالت میں کیا کہتی ہیں؟ یا اہلی، اے میرے اہل خانہ، وَيَا وَلَدِي وَيَا وُلْدِي، ایک بیٹا ہو تو اس کو ولد کہتے ہیں، کئی بیٹے ہوں تو اس کو ولدی کہتے ہیں۔ مرحوم کا ایک ہی بیٹا ہے یا مرحومہ کا، وہ ایک ہی بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے، اے میرے بیٹے، بہت سارے بیٹے ہیں تو پھر بیٹوں کر کے ظاہر ہے وہ پکارے گا۔ وَيَا ابھی، اگر مرحوم بیٹا ہے وہ باپ کو پکارتا ہے یا والدہ کو پکارتا ہے۔ وَيَا اقربائی، قریبی رشتہ داروں کو بلاتا ہے، کیا پکارتا ہے؟ اعطفوا علینا یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کرے، ہم پر مہربانی کرو۔ مرحوم کی روحیں ہر جمعہ کو گھروں کے اوپر آ کے اہل خانہ، پسماندگان اور لواحقین سے یہ فریاد کرتی ہیں، درد بھرے انداز میں اور روتے ہوئے یہ فریاد کرتی ہیں، اعطفوا علینا یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کرے، ہمارے اوپر مہربانی کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالذی کان فی ایدینا، اس مال کے ذریعے جو کل ہمارے ہاتھ میں تھا۔ آج ہم خالی ہاتھ ہیں، وہ بڑی محنت سے جو مال ہم نے کمایا تھا وہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے،
اس مال کے ذریعے جو ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے ہم پر مہربانی کرو۔ صدقہ سب سے زیادہ مفید، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کے بعد مرحومین کو سب سے زیادہ جس چیز کا فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے آپ صدقہ دیں۔ حتیٰ جو نماز وحشت ہے جس کو لیلۃ الدفن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ مرحوم کو دفن کرنے کے بعد صدقہ دو۔ اگر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر صدقہ نہ دے سکو پھر اس کے لیے دعائے نماز وحشت پڑھو۔ ہاں، صدقہ دو اس مال کے ذریعے جو کل ہمارے ہاتھ میں تھا، وَالْوَيْلُ وَالْحِسَابُ عَلَيْنَا، جس کا آج ہم حساب دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ وَالْمَنْفَعَةُ لِغَيْرِنَا، ہمارے کمائی ہوئے مال سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے اور اس عالم میں حساب کتاب ہم کو دینا پڑ رہا ہے۔ دو دونی چار کی طرح ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَيُنَادِي كُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَقْرَبَائِهِ، ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں سے یہ فریاد کرتا ہے گھروں کے اوپر آ کے، اعطفوا علینا، مہربانی کرو ہمارے اوپر، بدرہم، ایک درہم کے ذریعے، او برغیف، رغیف چپاتی، ایک روٹی تنور کی یا ہاتھ کی، اس کے ذریعے ہمارے اوپر مہربانی کرو، او بکسوتن، کسی غریب کو لباس پہنا کے ہمارے اوپر مہربانی کرو، یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا لباس پہنائے۔ یہاں تک رسول خدا نے بیان کیا، ثم بکى النبی وبکینا، راوی کہتے ہیں اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو جاری نہ کر سکے، آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور رک گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گفتگو شروع کی۔ فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائہ، وہ گریے کی کثرت کی وجہ سے آن حضرت اپنی گفتگو کو، کلام کو جاری نہ رکھ سکے۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اولئک اخوانکم فی الدین، یہ جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اور ہر جمعہ کو تمہاری گھروں کے اوپر آ کے فریاد کرتی ہیں اور تم سے مدد طلب کرتی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فصاروا ترابا رمیما، یہ بوسیدہ اور مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں، بعد السرور والنعیم، جبکہ دنیا میں وہ خوش تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ محظوظ رہتے تھے۔ فَيُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب اپنے اوپر یہ گریہ کرتے ہیں، یقولون یا ویلنا۔ ایک فرمان ہے نہج البلاغہ کی 3 جلد میں امیر المومنین کا، کن وصی نفسک، جب کوئی وصیت کرتا ہے، کل مجھے مسجد میں ایک برادر مومن نے بڑا اچھا مشورہ دیا، آپ جمعہ کے خطبے میں کسی نہ کسی اخلاقی چیز کو لیتے ہیں، کبھی نماز کو، کبھی محرمات وغیرہ، کبھی وصیت کے بارے میں گفتگو کرے کہ وصیت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ جو آدمی وصیت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد مثلا میرے مال میں سے اتنا پیسہ فلاں کو دو، اتنا پیسہ فلاں ادارے کو دو، وصیت کرنے والے کو موسی کہتے ہیں، اور جس کو وصیت کرتا ہے اور وصیت پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپتا ہے اس کو وصی کہتے ہیں۔ وصی، ہاں، میں وصیت کروں کہ میرے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، مولانا زہدی صاحب سے کہوں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اموال میں سے اتنا پیسہ آپ نے مسجد خدیجۃ الکبریٰ کو دینا ہے، اتنا مسجد امام صادق کو دینا، میں موسی کہلاتا ہوں، یہ وصی کہلاتے ہیں۔ امام نے فرمایا بجائے اس کے کہ کسی اور کو وصی بناؤ، کن وصی نفسک، اپنا وصی خود بن۔ جی، اور جو مرنے کے بعد وصی سے تعلق، یعنی تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری وصیت پر عمل درآمد کرے، یہ کام تو اپنی زندگی میں کر۔ یہ بہار الانوار کی میرے خیال میں جلد نمبر 5 میں ہے، ایک شخص نے وصیت کی تھی، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے اور مرحوم کی وصیت پر عمل درآمد کرے، وارثوں میں کوئی وہ پس و پیش لے تو لال نہ کرے۔ آپ نے اس کی وصیت پر عمل کروایا اور عمل کروانے کے بعد فرمایا، دیکھو یہ شخص، اس روایت کو آیت اللہ محسنی نے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، اسی ذی الحج میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو فردوس برین میں مقام عطا فرمائے، یقیناً فردوس برین میں ہیں وہ۔
کہا کہ رسول خدا نے یہ شخص کی جتنا اتنا پیسہ وہ اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوا، یہ اپنی زندگی میں ایک کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتا، اس کا اجر ثواب اور ارزش زیادہ تھی اس ثواب سے جو وصیت کے نتیجے میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت میں جو زندگی میں انسان خود انجام دے اور اس عمل کی قیمت میں جو وصیت کے طور پر انجام دیا جائے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم خود اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں دنیا سے، اس نماز کی قیمت اور ہوتی ہے، مرنے کے بعد لواحقین ہماری طرف سے کسی کو مزدوری اور معاوضہ دے کے پڑھوائیں، اس نماز کی قیمت اور اس نماز کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا فرمایا کن وسیع نفسی کا، اپنا وسیع خود بن اور وسیع سے جو کام لینا چاہتے ہو وہ کام اپنی زندگی میں کر کے خود دنیا سے اٹھو۔ اس لیے فرمایا کہ یقولون یا ویلنا، وہ فرماتے ہیں کہ کاش ما کانا لو انفقتنا ما کان فی ایدینا فی طاعت اللہ، کاش جو کچھ زندگی میں مرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں تھا اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے، ورضائہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے، ما کننا نحتاج الیکم، گھروں کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا کاش اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں خود بنتے، آج تم لواحقین کے ہم محتاج نہ ہوتے۔ ما کننا نحتاج الیکم فیرجعون بحسرت و ندامہ، حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ اپنی فریاد لواحقین تک پہنچا کے واپس چلی جاتی ہیں جہاں بھی ان کی رہائش ہوتی ہے۔ جیا وَيُنَادُونَ أَسْرِعُوا صَدَقَاتَ الْأَمْوَاتِ، اور وہ یہ فریاد کرتے واپس جاتی ہیں کہ مرحومین کے لیے صدقہ دینے میں کوتاہی نہ کرو، پہلی فرصت میں اور جلدی سے صدقہ کے ذریعے اپنے مرحومین کی مدد کرو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحومین کی رحلت کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ تاریخ وفات کے دن ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ایسی سربستہ ایصال ثواب کی مجلس یہ کافی نہیں ہے، لواحقین کی خصوصاً اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساب کتاب رکھیں، اپنے والدین کی جو زندگی تھی اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے ذمہ کوئی حق اللہ یا حق الناس تو نہیں تھا جس کی وہ ابھی وہ کفارہ ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میں سے کسی عزیز سے کوئی غلطی ہو جائے، جرم سرزد ہو جائے، جیل چلا جائے اور اس پر تشدد ہو رہا ہو، جو جیل سے باہر اس کے قریبی عزیز ہیں وہ سب کچھ لوٹا کے، خاتون کا میاں اگر جیل میں ہے وہ زیورات بھی بیچ کے مہنگا سے مہنگا وکیل کر کے مقدمہ لڑتی ہے تاکہ اپنے میاں کو جلد از جلد جیل سے رہائی دلا سکے۔ باپ کسی کا جیل چلا جائے، بیٹا کسی کا جیل چلا جائے، نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے اور جلد از جلد اس کو رہا کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ قبر کی سختی اور تشدد اور ہمارے اڈیالہ جیل کی سختی، یہ قابل مقایسہ نہیں ہے، قابل مقابلہ نہیں ہے۔ القبر اما جنت روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی اس عالم میں آسائش پہنچانا، مشکلات سے نکالنا، اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہے اس کو فوری طور پر عذاب سے رہائی دلانا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ بہت اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اور وہ والدین کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ اگر ان کا کوئی فرمان بردار خوش قسمت بیٹا اپنے والدین کی طرف سے کسی امام معصوم خصوصاً
امام حسین علیہ السلام کی خود جا کے زیارت کرے یا کسی کے زیارت کے اخراجات کو برداشت کرے، یہ لے لو 1.5 لاکھ روپیہ اور کربلا جا کے محل والدین کی زیارت کرو۔ اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے جو شخص میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 90 قبول شدہ حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ ہاں، اس کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مجلس عزا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کا ثواب ہے، اس کا ثواب مرحوم کے لیے ہم ہدیہ کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور آخر میں مجلس کے اختتام پر اہل بیت اطہار میں سے کسی کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ سب اعمال ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ثواب عمل کو انجام دینے کے بعد ہم اپنے مرحوم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ ہماری مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مجلس کے اختتام پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو بیان نہ کیا جائے۔ شیخ جعفر ششتری جو اپنے دور کے عالم باعمل تھے، وہ اپنے دور میں روز عاشور کربلا کی جو سب سے بڑی مجلس ہوتی تھی اس سے وہ خطاب کرتے تھے۔ 2 قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں کربلا میں، ایک جگہ مقتل پڑھا جاتا ہے، مقتل، ایک متدین پرہیزگار آدمی منبر پر جاتا ہے، ہاتھ میں کتاب لے کے 72 شہدائے کربلا کی شہادت پڑھتا ہے، 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے سید محمد باقر حکیم جن کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا، اور ابھی یہ تخریب کار آپ کے قبر کو اور مزار کو نظر آتش کرنا چاہتے تھے، وہ ہمارے زمانے میں کربلا میں مقتل پڑھتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے جب نواسۂ پیغمبر کی شہادت کے اس مرحلے پر پہنچتے تھے کہ آپ کا امامہ کس نے اتارا، آپ کی قبا کس نے اتاری، آپ کی عبا کس نے چھینی، اور کس ظالم نے انگوٹھی کی خاطر انگشت کو کاٹا، اس کے بعد بے ہوش ہو کے ہر سال منبر سے گر جاتے تھے وہ بندے خدا۔ مقتل پڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مجلس ہوتی تھی وہی 1.25 گھنٹہ کی، جسے ایک عالم دین خطاب کرتا تھا۔ اپنے زمانے میں اس مجلس سے یہ شیخ جعفر ششتری خطاب کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب عاشور میں سوچ رہا تھا، وہ کل سب کے مصائب تو میں نہیں پڑھ سکتا، کسی ایک کے پڑھ سکتا ہوں۔ کس کے پڑھوں؟ علمدار حسین کے پڑھوں، نواسۂ پیغمبر کے پڑھوں، یا وہ ہمشکل پیغمبر کے پڑھوں، قاسم کے پڑھوں؟ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، ایک سے ایک دل خراش ہے۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے خواب میں خاتون جنت علیہ السلام کو دیکھا۔ بی بی نے فرمایا شیخ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتا ہے کسی شہید کی شہادت نہ پڑھ، میرے بیٹے کے آخری وداع کے مصائب عزاداروں کو سنا۔ وہ دل خراش 3 دفعہ وداع کیا میرے اور آپ کے مظلوم امام نے۔ ایک مرتبہ اہل حرم کو الوداع کہا، خدا حافظی کیا اور جا کے جہاد کیا، واپس آئے، پھر گئے۔ آخری دفعہ جب الوداع کے لیے آئے، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بستر علالت پر تھا، میرے بابا آخری وداع کے لیے آئے، جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا میں نے دیکھا میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے بدن پر موجود تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ مجھے الوداع کیا اور اہل حرم کو ان دل خراش الفاظ سے الوداع کیا، یا زینبو ویا سکینتو ویا رقیتو علیکن من السلام۔ رخصت کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پہلی دفعہ جب روانہ ہونا چاہا ایک اشارے سے ذوالجناح چل پڑا تھا، دوسری دفعہ بھی، لیکن آخری دفعہ چلانا چاہتے ہیں یہ اسب وفادار قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی، دیکھا یہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے جناب سکینہ، اور بابا سے ایک سوال کر رہی ہے، فرماتی ہے ابتا استسلمت للموت،
یہ بچی دیکھ رہی تھی صبح سے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ فرماتی ہیں بابا آپ بھی موت کی طرف چل کے جا رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لہ ولا معین۔ بیٹی سکینہ، جس کا دنیا میں کوئی ناصر و مددگار نہ بچے، ہاں وہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، اذن ردنا الی قبر مدینۃ جدنا۔ بابا اگر ایسا ہے پہلے ہمیں نانے کا مدینہ پہنچائیے اور اس کے بعد آپ جہاد کے لیے جائیں۔ جواب میں فرمایا لو ترک القتال نام، مطلب یہ ہے کہ اگر نانا کی امت نے مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا، بیٹی تمہیں میں اس بے آب و گیاہ صحرا میں لے کے نہ آتا۔ اس کو سن کے جب جناب سکینہ کی رونے کی آواز بلند ہوئی، امام نے ایک مرثیہ پڑھا، فرمایا سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی منک البکاء اذا الحمام دہانی۔ بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، ابھی تیرے رونے کے بہت دن ہیں۔ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتاً، اپنے ان گریوں سے بابا کی جگر کو کباب نہ کر۔ فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي تَأْتِينَهُ يَا خَيْرَةَ النِّسْوَانِ۔ اس بی بی کے واقعے کربلا میں دو تین جملے ہیں، ہاں وہ ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہیں۔ جب ذوالجنا امام کی زندگی سے مایوس ہوا اور اپنی پیشانی کو امام کے خون ناحق سے رنگین کر کے خیمگاہ کی طرف آیا، امام زمان نے اس کا منظر پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں فلما رأین جوادہ مخزیہ، جب بیویوں نے دیکھا کہ نواسہ پیغمبر کیا پشت پر نہیں ہے اور گھوڑا خیمگاہ کی طرف آ رہا ہے، ڈھیل زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے اور باغیں کٹی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور، یہ بیویاں خیمے سے باہر نکل آئی، علی الخدود لاتمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی۔ ہادہی تنادی و ابا، کوئی بی بی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہادہی تنادی و اخا، اور کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ اتنے میں جناب سکینہ آگے بڑھی، ذوالجنا کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ایک سوال کیا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے پتا ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقیا ابی ام قتل عطشانا، ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا دیا یا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الحسان بحق الحسین واولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، خصوصاً ڈاکٹر علی گوہر صاحب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما، اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، عتبات مقدسہ خصوصاً عراق اور شام کے عتبات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مومنین و مومنات ان عتبات مقدسہ کی زیارات کا آرزومند ہیں انہیں پہلی فرصت میں زیارات نصیب فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کا آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، بانی مجلس کے مرحومین خصوصاً ان کے والدین ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ درخواست کروں گا ان کی مغفرت بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہماری روایات کا یہ مضمون ہے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی،
کوئی بھی دعا مانگیں اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجیں۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المصفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم